اصول کافی کی جو ہے کتاب عقل و جہل کے مسائل میں تو بحث کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو عقل کی بنیاد پر جزا و سزا دیتا ہے اور تکلیف عقل کی بنیاد پہ دیتا ہے. ہاں جی بات اس میں ہے. تو اس میں ایک لمبی سی حدیث ہے، حدیث نمبر 12 ہے جس پر ہم پہنچ چکے ہیں. تو بعد حصہ ہم نے پرستوں کے آبھاس میں بیان کیا ہے اور آج انشاءاللہ وہاں سے آگے. تو اس میں جو ہے فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہشام سے، یا ہشام قد جعل اللہ ذالک دلیلا، یعنی اوپر جو ہے انہوں نے سورج چاند ستاروں کی بات کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو خلق کیا، ستاروں کو مسخر کیا، اس کے بعد پھر ریاح کو مسخر کیا، بادل کو مسخر کیا، یہ ساری چیزوں کا ذکر پہلے آیا تھا نا. ان کے بعد کیا فرماتے ہیں، یا ہشام قد جعل اللہ ذالک دلیلا علی معرفت، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو خلق کیا ہے اور ان کو کیا قرار دیا ہے، اپنے معرفت کے لیے دلیل قرار دیا ہے. یہ خدا کی معرفت کی واضح دلیلوں میں سے ہیں. بِأَنَّ لَهُمْ مُدَبِّرًا، اور ان سے کیونکہ اس لیے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو کیا ثابت ہوگا، ایک مکمل نظم و ضبط کے ساتھ نظام شمسی کے سسٹم میں آپ دیکھیں، ستاروں کے سسٹم میں دیکھیں، دن اور رات کے نظام میں دیکھیں، تو آپ کیا پاتا ہے، اس میں ایک نظم کی حکمرانی ہے، ایک نظم و ضبط ہے، اس میں بے نظمی نہیں ہے، مکمل ایک خاص نظام کے تحت چلتا ہے. تو خود بخود آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، بِأَنَّ لَهُمْ مُدَبِّرًا، کہ ان چیزوں کے لیے کوئی مدبر تو ہے، ان کو نظام کے تحت چلانے والا ہے، کوئی عاقل و حکیم ذات کر فرمائے وہ اس نظام کو چلا رہا ہے. وَإِلَّا معقول نہیں ہے کہ کوئی سسٹم خود بہت منظم انداز میں، لہٰذا یہ خدا کی وجود کے لیے اس کے مدبر کے وجود پر کیا کرتا ہے، دلالت کرتا ہے. فقال، پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں سے آگے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا، دن اور رات کو تمہارے لیے کیا کیا، مسخر کر دیا. والشمس والقمر، اور شمس و قمر کو تمہارے لیے مسخر کرنے سے ایک لفظ مسخر کا لفظ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے تسخیر کیا ہے، یعنی انسان کے لیے اس کو تسخیر کیا گیا ہے تاکہ انسان ان چیزوں سے کیا کرے، استفادہ کریں. ہاں جی، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، اور یہ ستارے جو آسمان کے اوپر ہیں یہ ستاروں کو بھی تسخیر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے مسخر کیا، امر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسخر ہے. یہ چیزیں یہ اپنے نظام پہ چل رہی ہے تو کیا ہے، یہ خدا کے امر سے چل رہی ہے نظام کے اندر. ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، اور ان چیزوں کے اندر بھی بتحقیق یقینی طور پر خدا کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھنے والا ہے، جو سوچ بوجھ رکھنے والا اور عقل رکھتا ہے. لیکن جو بیوقوف ہو، عقل نہ ہو، یقیناً وہ خدا کی نشانیوں سے اپنے لیے جو ہدایت تو نہیں لے گا نا، ہدایت لینا عقل مندوں کی علامات ہیں. اب آتا ہے ایک اور جگہ پر، وقال، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، خدا کی نشانیوں میں سے کوئی اہم نشانی، خدا وہ ذات ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں کیا کیا، خلق کیا، وجود میں لایا. کس چیز سے خلق کیا، من تراب، مٹی سے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا. ایک مٹی بے جان چیز سے ایک انسان خلق کرنا، یہ بھی اس میں خدا کی نشانی ہے نا. کسی کو پہلے بے جان چیز سے تم مٹی تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی میں روح پھونک کر تمہیں خلق کیا. ثم من نطفۃ، اس کے بعد پھر وہاں سے آگے اس کو کس میں تبدیل کیا، نطفے میں. پھر نطفے سے تمہیں خلق کیا، وہاں سے دوسرا مرحلہ خلقات کا دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ نطفے کی شکل میں تھا. ثم من علقۃ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس میں تبدیل کیا، علقہ. پھر آگے علقے کی شکل میں لا کر اس سے آگے خلقت کی. علقہ کہتے ہیں خون کے لوٹھڑے کو، ٹھیک ہے. ثم یخرجکم طفلا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکال دیا کس شکل میں، بچے کی شکل میں. جب ابتدا میں تم پیدا ہوئے تو تم ایک بچے کی شکل میں دنیا میں آیا تھا، تو تمہیں نکالا بچے کی شکل میں. ثم لتبلغوا اشدکم، اس کے بعد تم لوگ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم و عنایات اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضا کے تحت تم پہنچ گئے کس مرحلے میں، اشدکم، یعنی اشد کہتے ہیں مضبوط، ہڈیاں مضبوط ہونا، مضبوطی کی حد تک پہنچنے کو کہتے ہیں، یعنی جوان. آسان الفاظ میں کہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا کس حد تک، جوانی کی حد تک پہنچ گیا. جب تم جوانی کے حد میں پہنچ گئے، ثم لتکونوا شیوخا، پھر وہاں سے آگے تم کیا بن جائے، پھر دوبارہ بڑھاپے کی شکل میں، شیوخ اور بڑھاپے کے حد میں پہنچ گئے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے بعض وہ افراد ہیں جو اس سے پہلے رحلت ہو جاتے ہیں. توفا یعنی دنیا سے بڑھاپے کی حد تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ وفات پا جاتے ہیں.
اس کے بعد وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم لوگ ایک خاص یہ جو ہے مدت میں پہنچ جائیں. اجل مسمى ایک خاص مدت خدا کے ہاں مقرر ہے کہ اسی مدت مقررہ میں اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے تم دنیا سے اٹھا لیتا ہے. اب چاہے وہ مدت مقررہ اگر بڑھاپے کی حد تک ہے تو وہاں تک رکھ لیتا ہے، اگر وہ مدت مقررہ اگر جوانی کی حد تک ہے تو اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لیتا ہے. حج وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے تم کیا کر سکے، اس نشانیوں میں تم غور و فکر کر سکے، تم تعقل کر سکیں. حج شاید تم لوگ اس میں تعقل کرے خدا کے نشانوں میں. یہ تو آگے فرماتے وقال اللہ تعالیٰ، ایک وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار، اس دن اور رات کے اختلاف کے معنی کیا ہے؟ ایک کے بعد دیگرے آنا، ایک کے بعد دوسرے آنے کو کہتے ہیں اختلاف. جیسا کہ ائمہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مختلف الملائکہ کہتے ہیں نا، مختلف ملائکہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے گھرانے میں ملائکہ کا آنا جانا تھا. ملائکہ کے ایک گروہ آتے ہیں تو دوسرے گروہ جاتے ہیں. تو لہٰذا اختلاف اللیل والنہار کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد دیگرے آ جاتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے ایک کے بعد دوسرے آنے میں ایک. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو رزق نازل کرتا ہے اس کے اندر. فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق دیتا ہے. مراد آسمان سے رزق میں سے کیا؟ پانی، بارش کی شکل میں اللہ تعالیٰ آسمان سے برستا ہے. فاحیا به الارض، اور اس کے ذریعے سے زمین کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. بعد موتها، جبکہ یہ زمین پہلے کیا تھی؟ مردہ. زمین مردہ، زمین کو پہلے جو مردہ تھی اس کے بعد اس کو آباد کر دیتا ہے. زمین کے مردہ اور زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر آباد ہونا اس کے بعد اس کا آباد ہونا. خود وہی خزان ہو، خزان اور بہار میں کیا ہے؟ خزان آنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتا ہے. زمین مردہ، درخت مردہ، سب کے سب مردہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر بہار آنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی آ جاتی ہے. حج وتصریف الریاح، اور اس طرح ہواؤں کے چلنے میں خدا کی نشانی ہیں تمہارے لیے. حج والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کے اندر خدا کی نشانی ہے جو زمین آسمان کے درمیان میں مسخر ہیں. حج تو یہ سارے ان فی هذه الامور لآیات، یہ لآیات کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ سب کے سب پہلے والا خبریں کیا ہے؟ مقدم ہے. تو ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اندر ان فی اختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، ان سب چیزوں کے اندر لآیات، ان سب کے اندر بتحقیق نشانیاں ہیں. کن لوگوں کے لیے نشانی ہے؟ لقوم یعقلون، ان قوم کے لیے جو نشانی ہے جو عقل مند ہیں اور عقل اور سوچ اور بوجھ رکھنے والے ہیں، تفکر کرنے والے افراد کے لیے نشانی ہے. حج لیکن جو جن کے ہاں عقل نہ ہو یقیناً وہ ان چیزوں میں تفکر نہیں کرے گا. حج ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وقال یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ زمین کو زندہ کرتا ہے. اگر آباد ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد، خزان آنے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. قد بینا لکم الآیات، پس ہم نے بتحقیق تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کیا. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کر سکے؟ غور و فکر کرے، تعقل کر سکے. یہ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وقال وجنات من اعناب، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمہارے لیے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے. نمبر ایک جنات من اعناب، انگور کے باغات. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کس نعمتوں سے نوازا؟ نمبر ایک انگور کے باغات ہیں. وزرع، اور اس میں کھیتی ہے، زرع یعنی کھیتی. ونخیل سنوان، وغیرہ نخیل یعنی کھجور کے درخت ہیں. سنوان وغیرہ، اس میں بعد جو ہے مثال کے شاخوں والے ہیں اور جو بغیر شاخ والے ہیں. یسقا بماء واحد، جبکہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتا ہے، ایک ہی پانی سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سیراب ہو جاتے ہیں. نفضل بعضها على بعض في الكل، اور ان میں سے ایک بعض کو دوسرے بعض پر اللہ نے فضیلت دیا ہے. کس میں؟ لذت میں. کھلے نے لذت کا مطلب یہ نہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک پانی سے سیراب کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس میں آپس میں اختلاف ہیں. نمبر ایک اس کے شاخوں ہونے نہ ہو شاخ ہونے، ایک شاخہ، دو شاخہ، تین شاخہ ہونے میں کیا ہے؟ آپس میں اختلاف ہے. جی ایک ہی قسم کا پیدا نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات ان کے ذائقے میں کیا ہے؟ دیکھو ایک ہی کھجور، وہی کھجور یہ بھی کہ ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے. مثلا کھجور کے چند اقسام ہیں، سب کو ایک ہی پانی دیتا ہے، سب کو ایک ہی مثال سورج کے ہو جو روشنی وہاں پر پڑ جاتا ہے، سب کو ایک ہی کھاد ملتا ہے. لیکن بعد اس کے باوجود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بعد کا جو ذائقہ دوسرے کے بعد کے ذائقے سے کیا ہے؟ آپس میں اختلاف رکھتا ہے. یہ بھی خدا کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے.
ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کن لوگوں کے لیے ہیں؟ عقل رکھنے والوں کے لیے ہیں. حاجی اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ایک اور آیت کے اندر ومن آیاتہ، یہاں رکھ لیں تھک تو نہیں گیا، اس کو پڑھے اس آیت کو. ومن آیاتہ، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ یریکم البرق، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے برق یعنی بجلی. برق سے مراد گرج چمک مراد ہے، بجلی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی کو دکھاتا ہے، گرج چمک کو دکھاتا ہے. خوفاً و طمعاً، اور وہ گرج چمک ایک دفعہ تمہیں خوف دلاتا ہے اور ایک دفعہ امید دلاتا ہے. خوفاً و طمعاً یعنی وہ خوف اور امید اور رجا دونوں کے اندر ہے. ایک دفعہ آپ ڈر بھی جاتا ہے اور ایک دفعہ آپ کو امید. ڈر کس کا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمانی بجلی جو ہے گر کے مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی تباہی نہ پھیل جائے. دوسری طرف آپ کو امید بھی ہے. کیا امید ہے؟ بارش ہو کیونکہ جائے انشاءاللہ اس کے بعد پھر بارش آ کے ہمیں جو ہے سیراب ہو جائے گا. یعنی تاریخ کے ایام میں اگر چمک ہوتا تو آپ کو امید آتا نہیں آتا کہ بعد میں پھر بارش کی اور باران کی وجہ سے، باران رحمت کی وجہ سے یہ زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے نا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے کیا کرتا ہے؟ پانی برساتا ہے، نازل کرتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے اگر آباد ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد. ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، اور ان چیزوں کے اندر بھی خدا کی نشانیاں ہیں. کن لوگوں کے لیے ہیں؟ صاحب عقل کے لیے ہیں. ہاں جی آگے اس کو پڑھ لیں، آگے جائیں. ٹھیک ہے جی. وقال، اور اس کے بعد آگے جا کے ایک اور آیت میں فرماتے ہیں قل، یہ رسول اللہ سے فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول کہہ دو تعالو، تم لوگ آ جائیں، تم لوگ آ جائیں. اتلو ما حرم، اتلو میں تمہیں تلاوت کرتا ہوں، میں تمہیں بیان کروں گا. اتلو رہنے میں تمہیں بیان کروں گا. کیا بیان کرنا ہے؟ ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ تعالی تمہارے رب نے، تمہارے خدا نے جو چیز تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، اس حرام کردہ چیزوں کو تمہارے سامنے بیان کروں. ہاں جی وہ کیا ہے؟ وہ حرام قرار جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 اللہ تشرکو بہ شیئا، وہ حرام کردہ چیزوں میں سے یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو شریک مت ٹھہرائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کرا دیا ہے. نمبر 2 وبالوالدین احسانا، اور اللہ تعالیٰ اور تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے. یعنی احسان کرو تو مراد ہے، اگر احسان نہ کرے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ پھر احسان نہ کرنا ایک قسم کا حرام ہوگا. ہاں جی. ولا تقتلوا اولادکم، ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کرا دیا وہ کیا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق، تم اپنے اولاد کو قتل مت کرو، ان کو ختم مت کرو، نہیں نہ مارنا. من املاق فقط یہ جو ہے بھوک کی ڈر سے. املاق کا معنی کیا ہے؟ بھوک کی وجہ سے ان کو، یعنی حج بھوک کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کریں. یعنی کہ ہم ان کو کیا کھلائے گا بعد میں، یہ خوف نہ کریں. بھوک کے خوف سے ان کو قتل نہ کریں. نحن نرزقکم وإیاہم، کیونکہ ہم تمہیں رزق دینے والا بھی ہم ہیں اور ان کو رزق دینے والا بھی ہم ہیں. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش، اور تم فواحش کے قریب، یعنی جو فواحش یعنی غلط کاری کے پیچھے مت جائیں، غلط چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. ما ظہر منها، جو فواحش جو ظاہر ہے، نمایاں ہیں، وما بطن، اور جو مخفی انداز میں ہیں، ان سب سے کیا کریں؟ ان کے قریب نہ جائیں، اس سے بچ کر رہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور اس نفس کو قتل نہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ناحق کسی کی جو ہے جان ضائع نہ کریں، کسی کو ناحق نہ ماریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں. الا بالحق، مگر ہاں کسی کو قتل کرے تو پھر حق کے اوپر. اگر قتل کرنا شرعاً حق رکھتا ہو، مثلا قصاص کے طور پر اگر کسی کو قتل کرنا چاہے تو پھر شرعاً اللہ تعالیٰ نے حق دیا. اس کے علاوہ کسی کو ناحق قتل نہ کریں. ذالکم وصاکم بہ، اور یہ ساری چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دیتا ہے. کیوں ہدایت کرتا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے کیا کر سکے؟ تعقل اور غور و فکر کر سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.